نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مما رزقناہم ینفقون۔ یہاں اللہ جل شانہ نے خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفت بیان کی تو ایک ہے مالداری، ایک ہے چوکی داری۔ عام طور پر اب ہم مال کو خرچ کرنے کی بجائے اس کے چوکی دار بنتے جا رہے ہیں، یعنی خرچ نہیں کرتے، جمع کرنے کے چکر میں ہیں۔ حتیٰ کہ ان لنفسک علیک حق، حدیث میں آتا ہے ان لزوجک علیک حق، کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری اولاد کا بھی تم پر حق ہے۔ اور ہم بخل میں اتنا بڑے ہیں کہ بعض دفعہ کماتے کماتے اپنے نفس کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے۔ آپ کو معاشرے میں ایسے افراد نظر آئیں گے جو کئی مربوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، لیکن وہ اپنے اوپر خرچ نہ کرنے کی وجہ سے کپڑے ٹھیک نہیں، جوتے ٹھیک نہیں، ظاہری وضاقت ٹھیک نہیں، وہ شکل سے ایسے لگتے ہیں جیسے خود یہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں۔ بندے کا جی چاہتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دے دے، جب ان کی مالی کیفیت پوچھی جاتی ہے تو وہ خود کروڑوں اور لاکھوں پتی ہیں۔ تو یہ ہے بخل، اپنے اوپر خرچ نہ کرنا، مال کے ساتھ محبت، بیوی بچوں پر خرچ نہ کرنا۔ دیہات میں بچوں پر خرچ نہیں کرتے، عورتوں پر خرچ نہیں کرتے، حتیٰ کہ اس کا نقصان یہ ہوتا جا رہا ہے بچے خلقی طور پر بھی کمزور پیدا ہو رہے ہیں۔ جب آپ اپنے اوپر خرچ نہیں کریں گے، اپنا خون نہیں بنے گا، بیوی پر خرچ نہیں کریں گے، اس کا خون نہیں بنے گا۔ جب اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کو بھی خون کی ضرورت ہے۔ بیوی کو زندگی گزارنے کے لیے اپنے اندر غذا اور خون کی ضرورت ہے، اس کے جو پیٹ میں بچہ ہے اس کو بھی خون کی ضرورت ہے۔ خرچ نہ کرنے کی وجہ سے وہاں مال جمع کرنے، زمینیں بڑھانے کا اتنا شوق ہے کہ سارا دن عورتوں سے کام کروانے کے بعد شام کو دودھ بیچ دیتے ہیں۔ اس کو لسی کے ساتھ روٹی، گڑ کے ساتھ روٹی، میں نے ساتھ والی زمین خریدنی ہے، میں نے اور جانور خریدنے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا خود کمزور ہو گئی، اس کے جو پیٹ میں بچہ تھا وہ خلقی طور پر کمزور پیدا ہوا۔ جب وہ باہر آیا تو چھوٹے چھوٹے بازو، چھوٹا سر، کئی دن تو اس کو مشین میں رکھنا پڑا۔ پھر اس پر اتنے اخراجات ہوئے جو غذا میں اتنے اخراجات نہیں ہونے تھے اگر اس عورت کو کھلائے جاتے یا خود کھایا جاتا، جو اب پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اس پر کئی سینکڑوں روپے کے انجیکشن لگ رہے ہیں اور پیسہ خرچ ہو رہا ہے، مختلف ڈاکٹروں کے پاس جایا جا رہا ہے۔ تو اب وہ پیسہ کہ جو اس کے بچے فروٹ کھاتے، وہ ڈاکٹر صاحب کی اولاد فروٹ کھا رہی ہے، وہ جہالت کی وجہ سے کہ ہم نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا۔ تو لہذا اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے بچوں پر خرچ کریں۔ ہم مالدار ہیں، چوکی دار نہیں ہیں کہ چیزوں کی چوکی داری کرتے رہیں۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو مفتی صاحب کو سیٹ نہ ملی، ان کے پاس کمبل تھا، انہوں نے وہ کمبل نیچے بچھا دیا، اوپر بیٹھ گئے۔ ابوالکلام آزاد فرمانے لگے یہ نیا کمبل ہے، آپ نے نیچے بچھا دیا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ کمبل میرے لیے ہے، میں کمبل کے لیے نہیں اس کو سر پہ اٹھائے رکھوں۔ تو یہ مال ہمارے لیے ہے، ہم مال کے خادم نہیں ہیں کہ اس کی خدمت کرتے کرتے مر گئے، کھالے اکھالتے مر گئے، جانوروں کی خدمت کرتے کرتے مر گئے، نہ کھایا نہ اولاد کو کھانے دیا۔ تو خدارا مالدار بنیں، یعنی اپنے اوپر خرچ کریں، اپنی اولاد پر خرچ کریں، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں، تو جس کا نتیجہ دنیا میں بھی ملے گا۔ اور حدیث پاک سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے جو اس میں صلہ رحمی بھی ہے، یعنی اپنے بچوں پر خرچ کرنا صدقہ بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے، سب سے بڑا ثواب ہے۔ اپنے اوپر خرچ کریں اور اپنے بچوں پر خرچ کریں، معاشرے میں جو کمزور لوگ ہیں ان پر خرچ کریں۔ مال پر سانپ نہ بنے، جمع نہ کریں ورنہ یہ مال وبال ہو جائے گا۔ مال تو ویسے بھی حلال کا حساب ہے اور حرام تو ویسے عذاب ہے۔ اللہم احفظنا منہ، اللہ مجھے آپ کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو جو اللہ نے رزق دیا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو اس کو وسعت کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔